السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ پاکستانی سیاست میں جو حالیہ کشیدگی یا جو سیاسی پارا چڑھنا شروع ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے جب چودھری نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کے درمیان صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی، جب سخت قسم کے بیانات دیے۔ چودھری نثار نے خورشید شاہ صاحب کے اوپر الزامات لگائے کرپشن کے، یہاں تک کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے منصب کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے ایسے کام نکلوائے حکومت سے جو ان کو نہیں نکلوانے چاہیے تھے۔ پھر ایک اور حکومتی وزیر جو ہے وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ خورشید شاہ صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے۔ پھر جواب میں خورشید شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی دبنگ اسی شام، اور پھر خورشید شاہ صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ آ کے جواب دینا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ غلط ثابت ہوئے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ صحیح ثابت ہوئے تو پھر نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑے گا۔ لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، خورشید شاہ صاحب نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر آزاد کشمیر میں جس کے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اسی سال کے وسط میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، کارکنوں کے درمیان انفیکٹ وہاں پہ کشیدگی ہوئی، اور پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جاں بحق ہوا، اور دونوں جماعتوں کی طرف سے، اور جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی سامنے آئے، اور ان کے خلاف یہاں تک پی ایم ایل این کی طرف سے کہا گیا کہ پہاڑی بکرے کا لفظ استعمال کیا گیا، اور انہوں نے بھی جواباً سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال بڑھتی یہاں تک پہنچی کہ نواز شریف صاحب نے کل نیب کو آڑے ہاتھوں لیا، غصہ نکالا نواز شریف صاحب نے، اور کافی سخت الفاظ استعمال کیے نیب کے حوالے سے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے، چاروں شخصیات انتہائی آنریبل صحافی اور سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب موجود ہیں میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ سر تھینک یو سو مچ۔ شاہین صاحبائی صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے۔ نذیر لغاری صاحب کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ایڈیٹر دی نیشن سلیم بخاری صاحب بھی۔ سب سے پہلے ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کل آل آف دی سڈن کوئی اس قسم کی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی کہ جو اس جانب جاتی جس جانب نواز شریف صاحب نیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سنیے جی۔ نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ کیس صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ چیئرمین نیب کی نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں، آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا، سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں، ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر انہیں نوٹس لینا چاہیے، ورنہ پھر حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی اور قانونی کارروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ رائٹ جی، شاہین صاحب قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، حکومت کارروائی کر سکتی ہے، نیب جو ہے وہ معصوم لوگوں کو ہراس کر رہا ہے، سرکاری افسران کو کام کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ بڑی کلیئر قسم کی کیٹیگورک ایک قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، بڑی کینڈیڈ سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کی۔ کیا اس کو میڈیا ٹویسٹ کر رہا ہے، اپوزیشن ٹویسٹ کر رہی ہے، یا اس میں بادی نظر میں کیا نظر آتا ہے آپ؟ یہ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ تو الٹیمیٹلی ہونی ہی ہے، کیونکہ جب یہ پروسیس جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں چل رہا ہے اور ون سائیڈڈ چل رہا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کو آنا تھا پنجاب میں، اور اب وہ جب آ رہا ہے تو پنجاب والوں نے ریئیکٹ کرنا ہے، اور جیسا کہ ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں، اب بیہائنڈ دا سینز کتنا سیریس ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ رانا ثناء اللہ بھی بول رہے ہیں، پرویز رشید صاحب بھی بول رہے ہیں، خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی بیچ میں جمپ لگا دی۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ کافی مسئلے جو ہیں بہت اندر پک رہے تھے کافی دنوں سے اور سیریس ہیں، اور اب وہ سامنے آنے والے ہیں۔ اب ایشو بیسک لارجر کانٹیکس میں دیکھ لیں اس کو، کہ ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے انہی لوگوں کے خلاف یہ سارے کے سارے کیسز ہیں، انہوں نے ہی پروزیکیوٹ کرنا ہے اور وہی انہوں نے ڈیفینس کرنا ہے، وہی انہیں دونوں ایک ہی سائڈ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کانفلکٹ جو ہے اس کو ریزالو کس طرح ہوگا، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ کہیں نہیں جائے گی، یا تو اکاؤنٹیبلٹی رک جائے گی یا یہ کہ یہ لوگ کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ اصلی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، اب اس کو کس طرح ریزالو کیا جاتا ہے، اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ رول جو ہوگا وہ آپ کی ہوگا جوڈیشری کا، ججز کا، سپریم کورٹ کا، کہ کیا وہ الاؤ کریں گے کہ یہ سارے لاز کو ٹویسٹ کر لیں، ساری پاورز کو کٹ کر دیں، کیونکہ ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے گورنمنٹ کا اور جو کرپٹ لوگوں کا، اور وہی کیونکہ بیٹھے ہوئے پاور میں
وہ سارے کے سارے لاز کو بدل دیں اپنے انٹرسٹ میں. کیا یہ الاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں ججز کا، سپریم کورٹ کا اور جوڈیشری کا بڑا رول آ جائے گا. اور پھر پیچھے جو بیٹھے ہیں لوگ جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، کیا وہ پش کر رہے ہیں، کیا انہوں نے نیب کو ایکٹیویٹ کیا تھا جب بالکل نیب 2-3 سال سے ہوتی رہی، پھر اس کے بعد انہوں نے اچانک نیب جو ہے ایک دم سپرمین بن گئی. کس نے کیا؟ ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور وہ ان کا کیا رول ہوگا، وہ کس حد تک جائیں گے. تو یہ بڑا مسئلہ جو ہے پنجاب میں میرا خیال ہے اب یہ آ گیا ٹائم کہ اس کو چلیں ذرا میں اسی پنجاب والی بات کو ذرا میں نذیر لغاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں. ویسے نیب 2-3 سال سے سر نہیں، نیب تو شاید جب سے بنی ہے تب سے ہی لگتا ہے کہ سو رہی ہے. 12-13 سال میں جب سے نیب کا وجود عمل میں آیا تب سے کوئی 250 ارب کے قریب ریکوری کیا نیب نے، یہ شاید 350 ارب جو خود چیئرمین نیب کہہ چکے ہیں. تو اتنی کرپشن تو اس ملک میں ایک مہینے بھی ہوتی رہی ہے جتنی کرپشن 12-13 سال میں ریکور کی گئی، اور وہ کرپشن کے بارے میں خود فصیح بخاری صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں. نذیر لغاری صاحب، پنجاب کی بات کی تو وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی پنجاب کے اندر کارروائی کرنے کی کہ وہ کسی اور صوبے کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے. یعنی چونکہ سندھ میں کارروائی ہو رہی ہے اور سندھ یہ شور مچا رہا ہے کہ اس کارروائی کو باقی صوبے ملکوں میں باقی سارے صوبوں میں لے کے جایا جائے، تو اگر اس شرط پہ آپ ہمارے پاس آئیں گے سندھ کی بات کو پورا کرنے کے لیے تو اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم. رانا ثناءاللہ بادشاہ ہیں، وہ جو چاہیں کہیں اور جو چاہیں کریں. یہ تو شہنشاہیت ہے اور ملک پر بھی ایک شہنشاہیت مسلط ہے. وہ جب چاہتے ہیں جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ اندھا دھند کرتے ہیں، قانون کو نہیں دیکھتے. خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کنوکٹڈ نہ ہو ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. انہوں نے تو معصوم لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا، سی کلاس میں رکھا. آپ خود جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا. ایگزیکٹ کے معاملے میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور لگ بھگ جو ہے 10,000 ریگولر امپلائیز اور تقریباً 20,000 آؤٹ سورس لوگوں کو وہ کیا ہے. احتساب کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا، احتساب اس بات کا دینا ہوگا. اور پھر ابھی پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے، چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب میں جب بھی کسی کے دم پر پاؤں رکھتا ہوں چیخنے لگتا ہے. تو اب ہم نے تو کسی کی چیخ نہیں سنی ہے ابھی ریسنٹلی. اب یہ بڑی چیخ ایک سنائی دی ہے. یہ پتہ نہیں کس نے رکھ دیا ہے پاؤں اور کس نے کیسے رکھ دیا ہے، اور کیا وزیر داخلہ نے کوئی کارروائی کی ہے یا کسی اور نے کارروائی کی ہے. اب کس نے کس کی دم پر پاؤں رکھا ہے یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں انہیں کارروائی کرنی پڑے گی، نیب کو کارروائی کرنی پڑے گی. کرپشن سندھ میں ہو، کرپشن بلوچستان میں ہو، کرپشن خیبر پختونخوا میں ہو، کرپشن پنجاب میں ہو، کہیں بھی اکراس دا بورڈ ایک ایک آدمی سے ایک ایک روپے کا حساب لیا جانا چاہیے. اور اس بات کا بھی حساب لیا جانا چاہیے کہ جو ادارے ملک کے اندر آپ کو بڑا بھاری زر مبادلہ دیتے ہیں ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، کوئی کسی کنوکشن کے بغیر، کسی مقدمے کے بغیر، کسی کارروائی کے بغیر اندھا دھند کارروائی کی گئی ہے، تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا جو ایگزیکٹ پر کی گئی ہے. اور پورے ملک میں جو کرپشن ہو رہا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. رائٹ سر، یہ جو دم کی طرف آپ نے خیر بات لے کر آ گئے، میں تھوڑا اسے ورڈ کرنا چاہ رہا تھا. امتیاز ال صاحب، دم جو ہے وہ سیاست میں بڑی ان ہو گئی ہے. شیخ رشید صاحب نے آج فرمایا ہے کہ شیر کی دم پر گینڈے کا پاؤں آ گیا ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے آپس میں دم کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی استعمال ہو رہی ہے. یعنی شرجیل میمن کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایم کیو ایم کی دم پر پاؤں رکھا ہے اس لیے ایم کیو ایم میرے خلاف شور مچا رہی ہے، اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی شرجیل میمن دم دبا کر بھاگ گئے پاکستان سے. سو یہ مطلب کس قسم کی ٹرمینالوجیز اب سیاست میں آ گئی ہیں سر؟ یہ ایکچولی ہمارا اچھا ایک سیاسی مزاحیہ تھیٹر اس وقت پاکستان بن گیا ہے. اس میں یہ تو دم کسی نہ کسی دم پہ پاؤں ضرور آنا تھا، اور ہوا ایسے ہی ہے. کرونالوجی واقعات کی یہی ہے کہ شرجیل میمن کی دم پہ کسی نے پاؤں رکھا تو وہ اس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے صدر صاحب جو تھے سابقہ وہ اسی وجہ سے میرا خیال ہے لندن یا دبئی میں ہیں. تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کی ایک تقریباً 1% اشرافیہ نے بار بار، چاہے وہ فوجی حکومت رہی چاہے سویلین حکومت رہی، قومی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اور اس کو اپنے ہی فائدے کے لیے بار بار قومی خزانے کو بھی لوٹا. اب ٹیکس ریفارم کمیشن آپ نے دیکھا ہوگا، رپورٹ آئی ہے 9 فروری کو. اس میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا محصولات کا نظام ہے ٹیکسوں کا، وہ انتہائی غیر منصفانہ ہے. اور اس کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے کہ غریب آدمی پہ، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً 80-90% ٹیکس جو پاکستان میں ہیں وہ بالواسطہ ٹیکس ہیں. یعنی
آپ کی تنخواہ، میری کمائی، ان لوگوں کی جو آپ ہماری فلم بنا رہے ہیں، ان سب کی سیلڈ کلاس جو بیچاری جن کو دینا پڑتا ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس سے یہ وصول کر رہے ہیں. اور خود تو سیاستدان اتنے بھولے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو یہ ہمارا بڑا گھرانہ جو ہے جن کے شاید دم پہ پاؤں آیا ہے، کہ ان کے ایک کارخانے کے خلاف عدالتی حکم تھا کہ اس کو ضبط کر لیا جائے. اس کے لیے آج سے 15-14 سال پہلے تعین کیا گیا کہ اس کی مالیت 20 کروڑ روپے ہے، اس میں اس کو آپ بیچ دیتے ہیں تاکہ سرکاری جو بینکوں کے پیسے تھے وہ واپس کر دی جائیں. آپ یقین کیجئے کہ چونکہ وہ بڑی پرائم پراپرٹی تھی، انہوں نے پیسے دینے کی بجائے کوئی اسٹے آرڈر لیا. ابھی جب دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو وہ 20 کروڑ روپے دے دیے. اب 15 کروڑ میں 15 سال میں اس پراپرٹی کی مالیت آپ اندازہ کیجئے لاہور میں پتہ نہیں 100 گنا بڑھ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں 20 کروڑ روپے آپ نے جرمانہ کیا تھا، یہ لیجئے آپ ہمیں پراپرٹی ہماری واگزار کر دیں. اتنے معصوم ہیں ہمارے یہ سیاستدان. اور اس کی اور اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں، چاہے وہ شرجیل میمن ہوں گے، چاہے شریف ہوں گے، گیلانی ہوں گے. میرا خیال ہے آپ ذرا سا کوریتے جائیے اور آپ کو اس قسم کے بہت سارے محراب نشینوں کے نام جو ہیں وہ سیاست میں ہوں یا فوج میں ہوں یا اور بہت سارے محکموں میں ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، اس طرح سے نام سامنے آئے. اور بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آ کے پرویز رشید صاحب نے کیا کہا ہے، رضا ربانی صاحب نے کیا کہا ہے، عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے نیب پہ. سارے چیخ رہے ہیں ٹھیک کون کرے گا. اوباما کو بلانا پڑے گا نیب کو ٹھیک کرنے کے لیے، مودی کو بلانا پڑے گا، کون ٹھیک کرے گا؟ جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ خود شور مچا رہے ہیں. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم جی. آپ کو ذرا پرویز رشید صاحب نے جولائی 2015 میں، آج سے 7-8 مہینے پہلے اسی طرح کے الفاظ ادا کیے تھے جب 150 میگا کرپشن سکینڈلز کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھی، جس میں بڑی بڑی شخصیات کے نام تھے. وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ذرا سنیے پرویز رشید صاحب نے کیا کہا تھا. آمریت کے مخالف جو سیاستدان تھے ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے کامیابی حاصل کرتا رہا ہے. تو نیب کا ادارہ ایک پگڑی اچھال ادارہ بن چکا ہے جو ان سیاستدانوں کی پگڑی اچھالتا ہے جو سیاستدان کوئی اصولی موقف اختیار کر لیتے ہیں. نیب کو بھی سزا ملنی چاہیے، نیب کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. نیب کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ صرف لوگوں کی پگڑی اچھالتا رہے. پارلیمنٹ کو نیب کے لیے قانون بنانا چاہیے کہ جب آپ کسی پر مقدمہ بنائیں گے اور وہ مقدمہ اگر درست ثابت نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بھی وہ سزا ملے گی جو آپ نے ملزم کے لیے تجویز کی. رائٹ جی. پگڑی اچھال ادارہ بن چکا ہے نیب. نیب کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ بات تب یاد آئی حکومت کو جب حکومت کی اپنی شخصیات کے نام نیب نے سپریم کورٹ میں پیش کیے. نواز شریف صاحب کا آپ نے سنا، پرویز رشید صاحب کا. اب ذرا زرداری صاحب کا بھی سنیے. جب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی تو اس وقت زرداری صاحب نے کس قسم کے رد عمل کا اظہار کیا تھا. آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. رائٹ. شاہین سوائی صاحب، سر ادارے اب کیا کریں؟ لگ یوں رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت تو ایک پیج پر ہے. ادارے کس کے ساتھ کوآپریٹ کریں؟ ادارے اگر کارروائی کریں گے تو وہ وکٹمائزیشن بن رہی ہے. ادارے کارروائی نہ کریں تو میڈیا سمیت پورا ملک شور مچاتا ہے کہ ادارے ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب طرح کا گورننس فیلئر ہے، یہ کیوس ہے. اس کو کیا نام دیا جائے شاہین صاحب؟ دیکھیے، ادارے اگر ان میں ہمت نہیں ہوگی، ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور باقی دوسرے جو ادارے ہیں آپ کے ملک کے، ان سب کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تب یہ ادارے یہ کنفرنٹ کر سکتے ہیں. ورنہ ایک طرف تو ہمیں آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیشین سارے چور جو ہے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہم نہیں کرنے دیں گے. اب دوسری طرف کون ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ. نیب کا ادارہ ہے. نیب کے پیچھے اگر عدالتیں نہیں کھڑی ہوں گی، نیب کے پیچھے اگر میڈیا نہیں کھڑا ہوگا، نیب کے پیچھے اگر آپ کے باقی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ نہیں کھڑے ہوں گے، جو کہ ہمارے کانٹیکس میں بہت ضروری ہوتا ہے، باقی ملکوں میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے کانٹیکس میں یہ بالکل ہوتا ہے کہ جی باقی ادارے کیا کر رہے ہیں. اور یہ سب اگر نیب کو انفورس نہیں کریں گے، ان کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، تو نیب بیچارہ تو لیٹ جائے گا. جیسے آج ان نیب کا بیان آیا ہے، آج نیب نے، میں نے سنا ہے کہ کوئی انہوں نے پریس ریلیز ایشو کیا ہے کہ جی ہم تو بڑی احترام کرتے ہیں پرائم منسٹر کی بات کا، احترام کرتے ہیں اور ہم تو جو وہ کہیں گے وہ کریں گے. اگر اس طرح کا کام ہے تو پھر یہ نیب کی ضرورت کیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب ہی اس کے ہیڈ ہو گئے، جو وہ کہیں گے وہ کریں گے، تو نیب کے چیئرمین صاحب گھر جائیں پھر وہ.
یعنی اگر یہی اسی طرح اگر جج یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم تو پریزیڈنٹ صاحب کا یا پرائم منسٹر کا بہت احترام کرتے ہیں، جیسا وہ کہیں گے ہم کریں گے، تو پھر جج بھی اپنے گھر جائیں. تو یہ اداروں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، باقی سارے اداروں کے لیے، خالی نیب کے لیے نہیں. سارے ادارے مل کے اگر یہ ان کو کھڑے ہو کے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. آپ کے پاس آؤں گا نذیر لغاری صاحب. پرائم منسٹر جو ہیں ان کو شکایت ہے اور وہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے نیب پہ. پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا، وہ پگڑی اچھال ادارہ بن گیا ہے. تو 3.25 سال ہے آپ کے پاس جو آپ نے گزارے ہیں، تو آپ ترمیم کر لیتے. آپ کسٹوڈین ہیں لیجسلیشن کے، آپ کسٹوڈین ہیں اداروں کو ٹھیک کرنے کے. مینڈیٹ لے کر آپ آئے اس بات کا کہ آپ ریفارم کریں گے، ری اسٹرکچرنگ کریں گے، چیزوں کو بہتر کریں گے، تبدیلی لے کر آئیں گے. تو 3.25 سال کے بعد آپ قوم کو سنا رہے ہیں کہ جی پگڑی اچھال ادارہ ہے. آپ قوم کو بہاولپور میں سنا رہے ہیں کہ جی یہ ادارہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے اور ہراس کر رہا ہے لوگوں کو. تو پھر کون ٹھیک کرے گا؟ نذیر لغاری صاحب آپ کریں گے یا امتیاز گل صاحب کریں گے؟ تمام اداروں کو مل کر مغل اعظم کی حضرت ظہیر الدین بابر، یا ان کا دوسرا نام ہوگا نور الدین جہانگیر، یا ان کا تیسرا نام ہوگا جلال الدین اکبر، یا پھر ان کا چوتھا نام ہوگا نور الدین جہانگیر، یا پھر ان کا نام ہوگا شاہ جہاں، یا پھر اورنگزیب عالمگیر، یا میاں نواز شریف. ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے، تب ان اداروں کا ٹھیک ہوگا. کب کسی کو شکوہ نہیں ہوگا. اگر سارے ادارے جو ہیں مل کر ایک ساتھ ان کی تابع داری کریں تو پھر ٹھیک ہے. لاہور کے لیے اگر انصاف الگ ہے اور کراچی کے لیے الگ ہے، لاہور کے لیے اگر ایک فیصلہ ایک طرح سے ہوتا ہے اور پشاور کے لیے دوسری طرح ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور ریاست کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. ریاست کو باقی رکھنا ہے تو انصاف کرنا ہوگا. میاں نواز شریف آج تک کسی بھی ادارے کے احتساب کے دائرے سے نہیں گزرے ہیں، اشارے سے بھی نہیں گزرے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا اشارہ تھا جس کے اوپر جو ہے انہوں نے، یا وہ چودھری نثار صاحب نے کہیں پاؤں رکھا تھا تو اس کی وجہ سے ہوا، کیا کس وجہ سے ہوا یہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے اتنا بڑا شور مچا دیا ہے. یہ تو بیچارہ جس کے دانت نہیں ہیں، یہ نیب کا ادارہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے، اس کے اختیارات بڑھائے جائیں، اس کو احتساب کا بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے. جس طرح سے ہماری سپریم کورٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، جس طرح سے الیکشن کمیشن انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جس طرح سے فوج ایک ادارے کے طور پر کام کرتی ہے، اسی طرح سے احتساب کا ادارہ بھی اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا نور الدین جہانگیر اور نصیر الدین ہمایوں اور جلال الدین اکبر اس سے بچ نہ سکے. تو اب ایک ایسا ادارہ جو بیچارہ تابع دار ہے، جو اگلے دن پریس ریلیز لے کر اپنی جو ہے وہ خفگی مٹانے کے لیے دست بستہ مغل اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے جی معاف فرمائیے گا، بندہ سے یہ گستاخی سرزد ہوئی ہے، بندہ ایسی گستاخی نہیں کرے گا. تو اگر ایسے اداروں نے احتساب کرنا ہے تو بھائی خدا کے واسطے یہ تماشا بند کریں، نہ کریں احتساب، اور مغل اعظم کو کھلی چھوٹ دے دیں. جس طرح سے وہ اداروں پر چڑھائی کرتے ہیں اور جس طرح اداروں کو تہس نہس کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں، ریاستی اداروں کو بھی، قومی اداروں کو بھی، اور پرائیویٹ سیکٹر میں موجود اداروں کو بھی. کراچی سے ایک بینک کو کس طرح سے انہوں نے اونے پونے داموں جو ہے جس طرح سے ہتھیایا ہے اور جس طرح سے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے، کیا ساری دنیا جانتی ہے. اور بیچارے خادم علی شاہ بخاری سے جا کر پوچھیں تو صحیح ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس طرح کیا گیا ہے. اور شعیب شیخ سے جا کر پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. سی کلاس میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور اس بدترین حالت میں رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو جو اس ملک کا سرمایہ ہے. کیا صورتحال ہے؟ نواز شریف صاحب کا احتساب اگر یہ نہیں کر سکتا، یہ نیب نہیں کر سکتا، تو پھر نیب کے چیئرمین کو اور دوسرے لوگوں کو گھر چلے جانا چاہیے. یہ پھر ریاست ان کے حوالے کر دیں، ان کے ہاتھ میں جس کی گردن چاہیں کاٹ دیں، جس کی گردن چھوڑ دیں. یہ اسی طرح سے کرنا چاہیے. اس معاملے کو جس طرح سے شاہین صاحب کہہ رہے تھے، دیکھنا چاہیے سیکورٹی اداروں کو، دیکھنا چاہیے عدلیہ کو، دیکھنا چاہیے دیگر اداروں کو جو اس ملک کے ادارے ہیں کہ یہ کس طرح سے شہنشاہیت لائی جا رہی ہے. یہ شہنشاہ معظم، یہ بادشاہ اعظم، یہ بیٹھے ہوئے اس طرح سے کام کر رہے ہیں. چلیں جی، میں ذرا گل صاحب کے پاس آتا ہوں. اور حکومت کو تو آپ نے سنا، صرف حکومت نہیں ہے، اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے. ذرا سنیے رضا ربانی صاحب جو ڈیموکریسی کے بہت بڑے چیمپئن، چیئرمین سینٹ، وہ کیا کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں، سنیے جی. ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور دوسرا نیب کے قانون کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نیب کے قانون کو اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ادارہ پورے ملک کا احتساب کر رہا ہے،
उस अदारे का एहतसाब कौन करेगा? राइट जी, 5 साल चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के रहे, 5 साल प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के रहे, सदर पीपल्स पार्टी के रहे, चेयरमैन नैब फसी बुखारी पीपल्स पार्टी के लगाए हुए थे, मौजूदा चेयरमैन लगाने में पीपल्स पार्टी खुद शामिल है, चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं जी इसका एहतसाब करें, ठीक करें, हुकूमत कह रही है ठीक करे, तो फिर कौन ठीक करेगा? जरा इमरान खान साहब का भी सुन लें, वो भी कह रहे हैं इसको ठीक करें, सुनिए जी। जो नैब है, ये नैब दोनों मेन पार्टीज ने मुका करके एक नैब बनाई है, इसलिए ये नैब पकड़ ही नहीं सकती। इसलिए जब वो रेंजर्स अब जा रहे हैं वो दहशतगर्दी के पैसे के पीछे, वो जब लोगों को पकड़ते हैं तो ये शोर मचा देते हैं कि जी ये आप अपने हाथ से बाहर निकल रहे हैं। इसका हल ये है कि आप एक नैब ऐसी बनाएं जो गैर जानबदार हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो पावरफुल हो, जो किसी में इम्तियाज ना करे, जो करप्शन करे वो पकड़ा जाए। राइट जी, थी जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खस्ता है तैगे से तुम निकले। एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आगे जरा गुल साहब से जानते हैं कि पर फिर कौन ठीक करेगा, इसके लिए कोई और इल्हामी हुकूमत उतारनी पड़ेगी। ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम इम्तियाज गुल साहब। सर, इमरान खान साहब शोर मचा रहे हैं, रजा रब्बानी साहब शोर मचा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बाकी लोग कह रहे हैं कि नैब सही काम नहीं कर रहा, खुद गवर्नमेंट कह रही है कि नैब सही काम नहीं कर रहा, तो फिर नैब को ठीक कौन करेगा? वो बड़ी अजीब सी बात है कि रजा रब्बानी साहब ने जो बात की, उनकी 5 साल हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की, उस दौरान उनको नैब के कानून में कोई बुराई नज़र नहीं आई है। दूसरी तरफ जो परवेज़ रशीद साहब कि आपने पहले आवाज़ सुनाई और अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी अमलन बड़े कड़े अल्फाज में जब चीफ़ एग्जीक्यूटिव इस नौयत की बात करता है तो वो एक तनबीह होती है, बड़ी कड़ी तनबीह। तो इनसे ये पूछा जाए कि जो वज़ारत इत्तलात के अरबों रुपए के फ़ंड हैं और उसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कैंपेन चलाई जाती है ज़रा इब्लाग के ज़रिए, क्या इनको उसका भी एहतसाब करवाएंगे? यही काम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया था। तो मुख्तसर ये कि एहतसाब, इंसाफ, मेरिट तकरीरों के लिए और पार्लियामान में जो तकरीरें होती उसके लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लिप सर्विस के लिए। लेकिन अमलन ये तमाम रहनुमा जो हैं बारी बारी इन सब ने बकौल जो इमरान खान ने कहा कि उन्होंने आपस में मुका किया हुआ है, हो सकता है इमरान खान की जमात भी अगर मरकज़ में आ जाए तो वो भी इसी बात का शिकार हो जाए। इसलिए कि हमारा जो निज़ाम है वो इस नौयत का है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी भी सियासतदान के इर्द गिर्द एक ऐसा ताना बाना बुन लेती है कि सियासतदान उसी में अपनी बका समझता है कि ख़ुद भी महफूज रहे, अपने आप के असासे भी मुतासिर ना हों और आपका थोड़ा बहुत काम भी चलता रहे। तो इसलिए ये मैं तो ये सुन बड़े अरसे से हम ये सुन रहे हैं एहतसाब, लेकिन ऐसे होने वाला नहीं है। 2-3 हमने किताबें पढ़ी, उसमें ये बताया गया और मायूसी की बात है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये जो अशराफिया का इत्तेहाद बन चुका है जिसमें बारियाँ लग रही हैं, उसके ख़िलाफ़ अमलन कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मकामी कवानीन में सुकम है। फिर आप बराह रास्त वज़ीर आज़म को, किसी वज़ीर को उसकी गिरफ्त में नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये काम बराह रास्त नहीं किया होता, ना ही आप कानूनन उसको साबित कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आया ये लोग पाकिस्तान के अवाम से मुखलिस हैं कि नहीं। अगर मुखलिस होते तो फिर ये जो छोटी छोटी हमने बातें की हैं, जो 150 मेगा स्कैंडल चले, वो स्कैंडल नहीं हैं। लेकिन जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के जब डॉक्टर आसिम हुसैन को एक डुअल चार्ज दिया गया तो शायद आपको मालूम हो कि उस वक्त उनके आने से पहले पाकिस्तान में मेडिकल डेंटल कॉलेजों की तादाद कोई 34-35 थी। वो जब गए तो 3-4 साल के अंदर उन कॉलेजों की तादाद 140 हो गई थी। और सारा अफजल तारड़ साहिबा जो स्टेट मिनिस्टर है वो कह चुकी है कि उनके ऊपर इल्जाम जी, और वो इसी वजह से कह चुकी है, इसलिए कि एक डेंटल कॉलेज जब बनता है तो उसकी सालाना कई करोड़ आमदनी होती है। अब इनसे पूछा जाए कि वो जो 100 तकरीबन आपने चार्टर जारी किए थे मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए, उसमें से इनको क्या मिला? अब जिस तरह आपको मालूम होगा सिंध में ये हुआ था कि जो शर्जील मेमन के हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं, जो हमें पता चला प्रेस के नैब ने भी अब अदालत में उनके बारे में रिपोर्ट पेश की। दो कंपनियों ने तो 14 करोड़ रुपए वापस कर दिए प्ली बार्गेन करके कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक कैंपेन चलाने के लिए, कैंपेन चली नहीं है लेकिन हमें पेमेंट हो गई थी क्योंकि हमने कहीं करनी थी, वो उन्होंने पैसे वापस कर दिए।
تو اب اس قسم کا احتساب جہاں بھی ہوگا، چاہے پنجاب میں چاہے خیبر پختونخوا میں، میں تو بطور پاکستانی کے اس کو خوش آمدید کہوں گا۔ رائٹ جی، باقی ساری شخصیات کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بول پڑے، اور وہ کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کا نیب کے متعلق بیان دھوکے کے مترادف ہے، یہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں۔ شاہین صاحب، صاحب اگر میں آپ کے پاس آؤں تو سر، کوئی شخص اگر بے گناہ ہے تو اس کی بے گناہی بھی کوئی کمپیٹنٹ کورٹ، کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی ثابت کرے گی۔ اگر وہ گنہگار ہے تو اس کا گنہگار ہونا بھی کوئی کمپیٹنٹ کورٹ یا کمپیٹنٹ اتھارٹی ثابت کرے گی۔ میں آپ کو یا کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو گنہگار کہیں یا کسی کو بے گناہ کہیں۔ تو کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کوئی اور سیاستدان بغیر ایویڈنس دیکھے، بغیر گواہوں کو سنے، بغیر شواہد دیکھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص بے گناہ ہے اور فلاں شخص گنہگار ہے، یا فلاں جگہ پہ کوئی ادارہ غلط کارروائی کر رہا ہے یا فلاں جگہ پہ صحیح کارروائی کر رہا ہے؟ دیکھیے، بات یہی ہے کہ یہ جو پریشانی جو ہے وزیر اعظم کی بھی، رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی، پرویز رشید صاحب کی بھی، سب کی جو نظر آ رہی ہے، اس سے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جی ان کو بہت کوئی سیریس خطرہ ہے کہ جی یہ ہاتھ ہماری طرف بڑھنے والا ہے، ہمیں پکڑ لے گا۔ اب نیب کا ادارہ کوئی ہوا میں تو نہیں کھڑا ہوا، ایک پورا کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے جس کو ہر ایک نے مل کے، خود پرائم منسٹر نے مل کے وہاں پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے، ان کو اپنا، اور کئی سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں، کئی لوگوں کو وہ سزا دے چکے ہیں، کئی لوگوں کو وہ جیل بھیج چکے ہیں، پکڑا ہوا ہے لوگوں کو۔ تو اب اگر ان کی طرف ہاتھ بڑھے گا تو کیا نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے اس کو؟ یعنی یہ پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہے، اور بڑی چھوٹی بات یہ پرائم منسٹر نے کی ہے، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی جنوری کے آخری ہفتے میں اسپین میں کرپشن کے خلاف جب کارروائی شروع ہوئی تو تقریباً 24 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں اکثریت جو ہے وہ اسپین کی حکمران جماعت کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یا ادارے جو ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ، ان کو ابھی چند روز پہلے سزا ہو گئی ہے کرپشن کے الزام میں، 19 ماہ کے لیے وہ جیل میں چلے گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اداروں کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیں گے۔ اسی طرح سے موجودہ وزیر اعظم جو اسرائیل کے ہیں، ان کی اہلیہ کے اوپر اپنے ملازم کے ساتھ بدسلوکی یا برا رویہ اختیار کرنے پر ان کو $43,700 کا جرمانہ کر دیا ہے، سٹنگ پرائم منسٹر کی وائف کو، صرف ملازم کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا۔ سو پوری دنیا میں کرپشن کے حوالے سے ایک کنسنسس ہے کہ کرپشن اگر ہوگا تو پھر قومیں یا ملک سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اس بات پہ کنسنسس ہو گیا ہے کہ کرپشن روکنے کے لیے اگر کوئی کام ہوگا تو ملک جو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا۔ میں ایک مثال اور بھی دیتا ہوں آپ کو۔ جب معلوم ہوا جنوبی افریقہ کے اور پوری دنیا کے ہیرو نیلسن منڈیلا کو کہ ان کی وائف، جس نے 27 سال جیل میں ان کا ساتھ نبھایا اور اس سے پہلے شادی ہوئی تھی، جس نے کنسسٹنسی کے ساتھ منڈیلا کے ساتھ ہر دکھ اور ہر سکھ میں شراکت کی، جب انہیں پتہ چلا کہ ونی منڈیلا کرائم میں ملوث ہیں اور ایک نوجوان جو ہے اس کے ٹارچر سے مارا گیا ہے، تو انہوں نے اس کو ڈائیورس کیا، علیحدگی اختیار کی اور اس کو اپنی ذات سے، اپنی جماعت سے ہر طرف سے الگ کر دیا، اور ان کے بعد میں یہ ایشو چلتا رہا کہ وہ زبردستی اپنے آپ کو ان کی بیگم کہتی رہیں، لیکن نیلسن منڈیلا نے علیحدگی اختیار کی۔ ہمارے ہاں حکمران اپنے لیے شرافت اور معصوم ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اداروں سے، ان اداروں سے جن اداروں کے پاس ان کے ریکارڈ پڑے ہوتے ہیں، جن اداروں کے پاس ان کی لوٹ مار کے سارے حساب موجود ہوتے ہیں، یہ ان اداروں سے کہتے ہیں ہم معصوم ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر احتساب کا کڑا عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ہماری سروائیول اور ہماری سورنٹی جو ہے وہ داؤ پر لگی رہے گی۔ جی، خدا نہ خواستہ ایسا کبھی ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں یا ملک تبھی ترقی کرتے ہیں جب کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس وہاں پہ ہو۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک رینکنگ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پاکستان 120 ممالک میں سے شدید ترین سیاسی خطرے والا 10واں ملک ہے 120 ممالک میں سے، اور رواں سال قرضوں کی ادائیگی کے مد میں 30 ارب امریکی ڈالرز ادا کرنے ہیں۔ 2013 میں آئی ایم ایف سے 6.6 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کرنے میں حکومت کامیاب رہی ہے۔ ایک بریک سے واپس آتے ہیں، نواز شریف صاحب کے بیرون ملک دوروں پر بھی بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم۔ ذرا نواز شریف صاحب کے دوروں پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک سوال سر میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آج کچھ خبریں یہ سامنے آئیں کہ نیب 31 مارچ تک، یعنی اب سے تقریباً 1 مہینہ اور چند دن بعد
نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے متعلق جو کیسز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے. ڈیڈ لائن دی ہے نیب نے 31 مارچ تک کی. یہ آج چیز سامنے آئی اور کل نواز شریف صاحب کا نیب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے, تو کوئی کو ریلیشن بن رہا ہے اس کا, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں, بالکل شاید یہی وجہ ہوگی کہ ان کو نیب نے اندیا دیا ہوگا کہ ہمیں چونکہ یہ بہت عرصے سے کیس لٹک رہے ہیں, 15 سال سے مشرف صاحب کے دور سے ان پہ حتمی کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے. تو غالباً اسی وجہ سے ایک پیش بندی کے طور پہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہی ایک کشمیر میں جا کے یا بہاولپور میں جا کے یہ بات کر دی ہے. تو ظاہر ہے ان کی شاید جیسے بقول شیخ رشید کے ان کی دم پہ پاؤں آ گیا, نہیں مناسب نہیں زیب نہیں دیتا وزیر اعظم کو یہ بات کرنے کا. اب اگر ان کا دامن صاف ہے, مجھے ایکچولی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا اگر دامن صاف ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, کیونکہ آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے مفاد کو مقدم رکھا ہے, ہم ترقی میں یقین رکھتے ہیں, پھر آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ کیوں اس انداز میں آپ نے پاکستان کی اب جگ ہنسائی کروائی ہے؟ لہٰذا اب دیکھیے کہ اس میں ہوتا لیکن سر ایک آپ دیکھیں نا, یہ بھی ناانصافی نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو 11 سال 10 سال وہ کہتے جی ان کو جیل میں رکھا گیا, 17 سال ان کے خلاف کیسز چلے, 17 سال کے بعد وہ باعزت شہری بن گیا, مقدمات جو ہیں ان کے خلاف ختم ہو گئے. نیب نے 40 کروڑ روپیہ ٹیکس پیئرز منی کا خرچ کیا اور نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا. سو اگر وہ گنہگار تھے تو پھر ثابت ہونا چاہیے تھا. 40 کروڑ روپے پھر آپ لوگوں کی پاکٹ سے کیوں نکلوا رہے ہیں؟ اور اگر وہ بے گناہ تھے اور غلط مقدمات قائم کیے گئے تھے تو پھر جنہوں نے قائم کیے تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے 40 کروڑ روپے خرچ کر دیے قوم کے, 11 سال ایک بندے کو جیل میں رکھا اور وہ گلاس توڑا 12 نے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے سر؟ نہیں, بلا شبہ اس میں دیکھیں اس قانون میں سکم تو بہت ہیں, لیکن اس جو نیب کا پورا ادارہ ہے پاکستان کے موجودہ قوانین کی بنیاد پہ بنا ہے, اور موجودہ قوانین میں پھر بہت ساری ایسے لوپ ہولز ہیں جس کو کہ سکم کہتے ہیں, کہ کوئی آپ ثابت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ امیر XYZ نے یہ کرپشن کی ہے. نذیر لغاری صاحب, سر لاسٹلی آپ کے پاس آؤں گا. نواز شریف صاحب نے 3.25 سال میں یعنی جون 2013 میں وزارت عظمیٰ منصب پر فائز ہونے کے بعد سے لے کر اب تک دفتر خارجہ کی طرف سے جو قومی اسمبلی میں رپورٹ جمع کروائی گئی اس کے مطابق 65 غیر ملکی دورے کیے نواز شریف صاحب نے, یعنی اوسطاً ہر مہینے میں 2 غیر ملکی دورے نواز شریف صاحب کے, جن پر 69 کروڑ روپے لاگت آئی ہے. تو یہ دورے ایک عرصہ ہو گیا ہے سر آپ کو پاکستانی سیاست کو دیکھتے ہوئے, اقتدار کے ایوانوں کو دیکھتے ہوئے, وزراء اعظم کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے. تو یہ دورے کیا فروٹفل ہوتے ہیں قوم کے لیے جب ان کے اوپر اتنی لاگت آتی ہے؟ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ دورے ہوتے کس لیے ہیں. یہ اصل میں دراصل سیاحتی دورے ہوتے ہیں اور کاروباری دورے ہوتے ہیں اور ذاتی کاروباری دورے ہوتے ہیں. آپ وزیر اعظم کے دوروں کا ایسے حساب لگائیں کہ جس طرح سے ایک ایئر لائن چلتی ہے دبئی سے, اور وہ پھر اس کو جس ڈیسٹینیشن سے بھی چلے پہلے دبئی آنا پڑتا ہے. تو وزیر اعظم جس ڈیسٹینیشن پر جائیں, روس جا رہے ہوں, امریکہ جا رہے ہوں, جرمنی جا رہے ہوں, پیرس جا رہے ہوں, کہیں اور جا رہے ہوں, تو وہ پھر لندن پہنچتے ہیں, اس لیے کہ انہیں باہر سے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے کاروباری کھاتوں کو سرکار کا خرچہ ہوتا ہے, ان کا اپنا کاروبار سنبھالنا ہوتا ہے, اس کو بھی جا کر دیکھ لیتے ہیں. تو کون سے دورے سے پاکستان میں کون سا ہن برسا اور کون سی دولت آئی ہے اور پاکستان میں کون سے دروازے کھلے ہیں, یہ ذاتی طور پر ایک مجھے بیلجیم میں ایک دوست نے بتایا کہ جب یہاں سے 600 ملین یورو کے انویسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی تو ان کے ایک وزیر صاحب آ کر کہتے ہیں یار اس میں ہمارے کمیشن کی بات کرو, وہ کتنا ہوگا, اس میں انویسٹمنٹ تو چلتا رہتا ہے. تو یہاں یہ صورتحال ہو تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہم کس صورتحال کا شکار ہیں اور کس طرح کے حکمرانوں کا ہم ان کے قبضے میں ہیں. یہ میرا ظاہر ہے بلڈ پریشر بڑھتا ہے میں جب یہ صورتحال دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں انصاف کے دروازے بند ہو چکے ہیں عام آدمی کے لیے اور عام انسان کے لیے, اور حکمرانوں کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے. سر قطع کلامی کی معذرت, سر وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب, شاہین صاحب, بھائی صاحب, امتیاز گل صاحب. ویورز, ابھی حسن روحانی ایرانی صدر یورپ کے دورے پر گئے سینکشنز اٹھنے کے بعد, اور ایرانی صدر کے ساتھ 100 لوگوں کا وفد تھا, 100 لوگوں کا, جس میں سیاسی شخصیات بھی, حکومتی شخصیات بھی اور ایران کے تجارتی وفد بھی شامل تھا. 100 لوگوں کا وفد لے کر حسن روحانی گئے, لیکن $18.5 ارب کی ڈیل صرف اٹلی کے ساتھ کر ایرانی قوم کے لیے واپس آئے. 114 پیسنجر ایئر کرافٹ خریدنے کی ڈیل ایئر بس کے ساتھ واپس کر آئے. اسی طرح سے
فرانس، اٹلی اور ناروے کی آئل کمپنیز کے ساتھ ڈیل کر کے آئے کہ وہ وہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں. 100 لوگوں کے ساتھ گئے اور نہ جانے اس سے کتنا بڑا والیوم کا بزنس لے کر آئے ایرانی قوم کے لیے. تو شاید پھر وہ لوگوں کو کھٹکے گا بھی نہیں. اگر ہمارے حکمران باہر جائیں اور وہ لوگوں کے لیے کچھ لے کر آئیں، ان دی اینڈ فائدہ ہو اس ملک کا، تو شاید 1000 لوگ بھی ساتھ جا رہے ہوں گے تو لوگوں کو شاید اتنا پرابلم نہیں ہوگا. بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جائزہ.